ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أبي هريرة اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ بے مثال سیرت میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے علامہ بشری سے کہا کہ اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ تو علامہ بشری نے کہا کہ ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر آئی تھی۔ کسی نے اس سے کہا کہ اماں کیا تیری اس گٹھڑی سے یوسف کو خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی کہ بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو اس میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے دوستوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے گلے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اے محمد، ہم نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا کیونکہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ اکرام کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی اس کائنات میں بلند ہوگا۔ ہمارا نبی نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے، لیکن کوئی نبی بستی کے لیے تو کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، تحت الثری کا نبی، تمام جہان کا نبی۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے دوستوں، بنی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ پیالہ میں تھوڑا سا پانی تھا، آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیاں سے پانی کی چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے۔ میرے دوستوں، ابو ہریرہ ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرتے۔ آقا نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ سنتے ہی ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ کسی نے بازو پکڑ لیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمانے لگا کہ گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا پہلے محمد کی دعا میرے گھر پہنچتی ہے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ ماں غسل سے فارغ ہو کر کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ جلدی کر، مجھے محمد کے دروازے پر لے جا کر مجھے کلمہ پڑھا دے۔ تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ یا تک کہ مٹھی میں جو چیز تھی، جو کنکریاں تھی، ان کنکریوں سے آواز آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے